رات و دن زیورات کے شوق میں ڈوبنے والیوں، رات و دن کپڑے کے شوق میں ڈوبنے والیوں، گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والی میری بہنوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ نے یہ جو مختصر سی زندگی دی ہے، یہ جو تھوڑی سی زندگی دی ہے، صرف اس لیے عطا کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں، ہم تمہیں آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، مختصر سی زندگی میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ پتا چلا یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اور یاد رکھیں دنیا کا شریر سے شریر انسان جب امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے تو وہ وقت کو برباد نہیں کرتا، وہ ٹائم کو برباد نہیں کرتا، بلکہ ہر امتحان دینے والا یہ تصور کرتا ہے کہ امتحان گاہ میں اچھے سے امتحان دے دو، اگر کامیاب ہو گئے تو پھر تو عیش ہی عیش ہوگا۔ لیکن نادان ہے کتنا انسان کتنی نادانی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بطور امتحان بھیجا، بطور آزمائش بھیجا، لیکن افسوس بطور آزمائش اور امتحان دنیا میں آنے والا انسان اچھا عمل کرنے کی بجائے گناہوں کے اندر ڈوب گیا، اور وہ بھی خواتین، مردوں سے زیادہ گناہوں کے اندر عورتیں آگے نظر آتی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، جب میں نے معراج کی شب جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے معراج کی شب جہنم کو دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا۔ آقا فرماتی ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ مغفرت طلب کرے، اور کثرت کے ساتھ صدقہ دے، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے عورتوں کو سب سے زیادہ کیوں دیکھا؟ تو آقا کریم نے ایک مقام پر بیان فرمایا کہ دو سرخ چیزوں کی وجہ سے، یعنی زعفران اور سونے کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ جہنم کے اندر پائی گئی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو روایت ہے، میں وہ روایت بیان کر کے اپنی گفتگو کو اسی پہ تمام کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں اپنے بابا جان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پر گئیں، مولا کائنات بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم جیسے ہی رسول پاک کے گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر انور جھکا کر کے میرے آقا کریم رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا کو روتا ہوا دیکھ کر عرض کیا میرے بابا آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں کیوں رو رہے ہیں یا رسول اللہ؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اگر تیرے سوا کوئی سوال کرتا تو شاید اس کو جواب نہ دیا جاتا۔ فاطمہ سنو میں آج اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں معراج پر گیا تھا تو معراج پر جانے کے بعد میں نے جہنم کا جو مشاہدہ کیا تھا، جہنم کو جو میں نے دیکھا تھا تو وہ جہنم کا ہولناک منظر مجھے رلا رہا ہے۔ میں نے جہنم کے اندر 5 عورتوں کو اور ایک روایت کے مطابق 6 عورتوں کو جہنم کا عذاب سہتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے عورتوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ وہ 6 عورتیں جہنم کے اندر ایسے دردناک عذاب میں مبتلا تھی کہ آج اس عذاب کا تصور کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ وہ عورتیں جہنم کا عذاب بھگت رہی تھی۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا بابا جان کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ جو 6 عورتیں تھی وہ کس عذاب کے اندر گرفتار تھی اور کیوں عذاب میں گرفتار
गिरफ्तार थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा, मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा कि एक औरत जहन्नम के अंदर बालों के बल जहन्नम की खूंटी से बांध दी गई है और उसको औंधे मुंह लटकाया गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, जरा दिल के कानों से इस हदीस मुबारका का मफहूम समात करना और बहुत तवज्जो के साथ सुनना। दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आने वालियों, मेरे रसूल ने फरमाया, दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में जो बोओगे आखिरत में वही पाओगे। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नंगी औरत जहन्नम में अपने बालों से जो है वो खूंटी से बांध दी गई थी। कौन सी खूंटी? जहन्नम की वो खूंटी जो जहन्नम की आग से बनी हुई थी। अल्लाह अल्लाह। और फिर बालों के बल बांधी गई थी और औंधे मुंह लटकाई गई थी। आप जरा बताएं, एक औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही हो और नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के बालों को खींच लेता है तो औरतों की चीख निकल जाती है। एक कमजोर सा नन्हा बच्चा अगर माँ के बालों को खींच ले तो औरतों की चीख निकल जाती है। औरतों के जिस्म में सबसे ज्यादा कमजोर और नाजुक तरीन कोई चीज है तो वो उसके जिस्म के बाल हुआ करते हैं। अगर बालों को कोई खींचे तो कितनी तकलीफ होती है। मेरी बहनों, लरस जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम की खूंटी से उस औरत को औंधे मुंह लटकाया गया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक तो औंधे मुंह और दूसरा जहन्नम की खूंटी से, और तीसरी बात नीचे से जहन्नम की आग भड़काई जा रही थी। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन औरत है और इसको क्यों अजाब दिया जा रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरत है जो बाजारों के अंदर बेपर्दा घूमा करती थी। ये अजनबी मर्दों से पर्दा नहीं किया करती थी, जो अपने सर पे दुपट्टा नहीं रखा करती थी और ये बेपर्दा घूमने की आदी थी। इस वजह से इसको ये अजाब दिया जा रहा है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज खवातीन का हाल क्या है? आज औरतों का हाल क्या है? सीरियल देखकर, सिनेमा देखकर, नाविले पढ़कर आज की औरतें इतनी आजाद ख्याल हो चुकी है, इतनी आजाद ख्याल हो चुकी है कि दुपट्टे को मफलर बना दिया गया है। आज बेपर्दा घूमना औरतों ने फैशन के नाम पर इस नहुसत को इतना आम किया है कि अल अमानो वल हफीज। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, लेकिन जब ये तुम्हारा नाजुक वजूद सीनफे नाजुक कहलाने वाली खवातीन, जब तुम्हें बेपर्दा घूमने की वजह से, जब तुम्हें दुपट्टे को सर पे रखने की बजाय गले में लटकाने की वजह से, जब तुम्हें दुपट्टे को मफलर बनाने की वजह से जहन्नम के अंदर औंधे मुंह लटकाया जाएगा, तुम्हारे नाजुक तरीन बालों को जहन्नम की खूंटियों से बांधा जाएगा, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या होगी? दुनिया के अंदर मुसीबत में गिरफ्तार हो जाती हो तो लोग मदद के लिए आ जाते हैं, लोग बचाने के लिए आ जाते हैं, मगर वहां कोई बचाने वाला ना होगा, वहां कौन गमगुसार होगा, वहां कौन मदद करने वाला होगा, वहां कौन अल्लाह के अजाब से बचाने वाला होगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, खुदारा अपने हाल पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। अल्लाह अकबर। आज फैशन का नाम लेकर दुनिया तुम्हें जहां चाहती है ढकेल देती है और फैशन के नाम पर तुम जो चीज चाहती हो कबूल कर लेती हो। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कान खोल करके सुन लो, इतने कीमती दुपट्टों से तुम्हारी तिजोरियां भरी हुई है, फिर भी तुम अपने बालों को छुपा नहीं पाती। जरा सोचो तो सही, मेरे नबी की शहजादी सैयदा कायनात, मलके फिरदौस बरी, मखदूम कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के पास सिर्फ एक दुपट्टा था, एक दुपट्टा, और वो एक दुपट्टा भी अल्लाह अकबर की शान का था। आज की औरतें तो ऐसा दुपट्टा ओढ़ भी नहीं सकती। सैयदा फातिमा के पास एक दुपट्टा है जिसमें 16 पेवन कपड़ों के लगे हुए हैं और 17वां पेवन अल्लाह अकबर लगाने के लिए सैयदा फातिमा के पास कपड़ा न था। तो सैयदा ने मौलाए कायनात से कहा, ए अली 17वीं मर्तबा मेरा दुपट्टा फटा है,
کپڑے کی ضرورت ہے، کوئی کپڑا تو ہو تاکہ میں اپنے دوپٹے کو پیون لگا دوں۔ مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ اس وقت اپنے گھر میں کپڑا نہیں ہے، اور بظاہر اس وقت اتنی حیثیت جو ہے روپیے پیسے کے حوالے سے نہیں کہ تمہیں کپڑا جو ہے وہ پیون کے لیے لا کر کے دیا جائے۔ ہمارے گھر کے اندر اونٹ کا چمڑا موجود ہے، اونٹ کے چمڑے کا پیون لگا لو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیدہ کونین کے دوپٹے میں 16 پیون کپڑوں کے لگے تھے اور 1/17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا تھا، اور اس کے باوجود بھی غیرت فاطمی کی شان یہ تھی کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہزاروں روپیوں کے دوپٹے پہن کر بھی تم اپنے آپ کی حفاظت نہ کر سکی، اور سیدہ فاطمہ نے 17 پیون والا دوپٹہ پہن کر اپنی عصمت کی یہ حفاظت کی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ویسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آج خواتین کو فیشن کے نام پہ جو دینا چاہتا ہے لے لیتی ہے، سیریلوں کے نام پر بے پردگی لی جا رہی ہے، سیریلوں کے نام پر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات لیے جا رہے ہیں، سیریلوں کے نام پر ماں باپ کے ساتھ بغاوت لی جا رہی ہے، سیریلوں کے نام پر عریانیت لی جا رہی ہے، سیریلوں کے نام پر اللہ اس کے رسول کی بغاوت لی جا رہی ہے، سیریلوں اور فلموں کے نام پر ننگا پن قبول کیا جا رہا ہے۔ کان کھول کر سن لو، دنیا کی جو قومیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تصور نہیں رکھتی، دنیا کی جو قومیں قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتی، وہ جو چاہے کر لیں، ان پر افسوس نہیں، لیکن تمہیں تو یہ یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ ہمارے یہاں جنت کا عقیدہ ہے، ہمارے یہاں جہنم کا عقیدہ ہے۔ جانتی ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم کے ایک گڑھے سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے گڑھے سے میں نے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ ایسی آوازیں چیخنے چلانے کی آ رہی تھی کہ جس کو سن کر کے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کن کے چیخنے چلانے کی آواز ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو ناجائز و حرام چیزوں سے میک اپ کیا کرتی تھی، ناجائز و حرام چیزوں سے سنگھار کیا کرتی تھی۔ آج چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے عورتیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ بیوٹی پارلر میں جانا اور چمڑی کو خوبصورت بنانا اور ظاہری حسن کی طرف اپنے آپ کو لگا دینا انہیں کس انجام پر پہنچائے گا۔ آج سب کچھ یہی ہو گیا، دنیا 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 اور صرف دنیا، ڈوب گئے لوگ دنیا میں، قبر کو بھول گئے۔ اپنے چہروں کو ہزاروں روپے خرچ کر کے خوبصورت بنانے والی میری بہن، تجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں، تجھے تلاوت قرآن کا موقع نہیں، تجھے اللہ کی عبادت کا موقع نہیں، تجھے تسبیح و تحلیل کا موقع نہیں۔ سن لو اگر دنیا میں ناجائز و حرام چیزوں سے تم نے میک اپ کیا اور اپنے جسم کو خوبصورت بنایا، اس جسم کو قبر کے کیڑوں کے سوا اور کوئی نہیں کھائے گا، وہ جسم قبر کے کیڑوں کے سوا اور کسی کی غذا نہیں بنے گا۔ اس لیے اگر اپنے آپ سے تمہارے دلوں میں سچی محبت ہے، اگر تمہارے دلوں میں اپنے آپ سے پیار ہے تو میری بہنوں صرف دنیا میں نہ ڈوب جاؤ بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو، اپنی آخرت کے لیے بھی تو کچھ انتظام کرو، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی تو کچھ کوشش کرو۔ میری بہنوں تم اتنی نازک ہو، تمہارا دل اتنا نرم ہے، اتنا چھوٹا ہے تمہارا دل، اگر کوئی تم کو زور سے ڈانٹ دیتا ہے تو تمہارے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اے میری بہن جب تو شوہر کی ڈانٹ پر رونے لگتی ہے تو خدا کا عذاب تو کیسے برداشت کر سکے گی؟ اے میری بہن بتا تو صحیح،
تو اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت کہاں سے لائے گی؟ اگر اللہ اپنا عذاب کسی پہاڑ پہ ڈال دے تو پہاڑ پگھل کر کے پانی بن کر بہنے لگے، جب خدا کا عذاب پتھر جیسا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تو میری بہنوں تم تو بہت نازک ہو، صنف نازک ہو، تم کیسے برداشت کر سکو گی؟ اتنے گناہ کر رہی ہو، اتنے جرائم کر رہی ہو اور اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہو، سوچو کیسے برداشت کرو گی؟ تم نہیں برداشت کر سکتی، نہیں برداشت کر سکتی، نہیں برداشت کر سکتی۔ اس لیے اپنے نازک جسم پہ رحم کرو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، مذہب کی طرف پلٹ جاؤ۔ فلمی اداکارہ اور سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے کی بجائے سیدہ فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنا لو، اما عائشہ صدیقہ کو آئیڈیل بنا لو، جناب خدیجہ الکبریٰ کو آئیڈیل بنا لو، ام سلمہ، ام المومنین جویریہ، حضرت سودا، ام حبیبہ کو آئیڈیل بنا لو، تاکہ تمہاری زندگی دنیا کی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، ان کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، کچھ عورتیں ہیں ان کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، پیاز کاٹتے کاٹتے اگر چھری سے انگلی کٹ جائے تو پورا دن چلاتے پھرتی ہو، لیکن میرے رسول فرماتے ہیں سچے سچے نبی غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ عورتوں کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے، آگ کی کینچی، دنیا کی کینچی سے کاٹا جائے تو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے آقا فرماتے آگ کی کینچی، اگر اس آگ کی کینچی سے کاٹنے کا تھوڑا تصور جمانا ہے تو کبھی کسی کا آپریشن ہو تو جا کر کے دیکھ لینا، ڈاکٹر بے ہوش کرتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے درد کی اور بڑی نزاکت کے ساتھ تھوڑا سا کاٹتا ہے، پھر ٹانکے دے دیتا ہے، پھر درد کے انجیکشن لگاتا ہے اور دوائیاں دیتا ہے، پھر بھی مریض ہوش میں آتا ہے تو چیختا چلاتا ہے، روتا ہے۔ اتنی نزاکت سے ڈاکٹر نے کاٹا، اتنی دوائیاں دی درد کی، اتنے انجیکشن دیے درد کے، پھر بھی انسان کو کٹنے کا درد ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے جب چمڑیاں کٹے گی تو کیا حال ہوگا؟ یہ کسی لیڈر کا قول نہیں، ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ تو تمہارے منہ پہ مہر لگا دے گا، زبان نہیں بول سکے گی، تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے اور تم نے جو کچھ کیا ہے یہ سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ اس وقت انسان پچھتائے گا میں تو ان اعضاء کو اپنا سمجھتا تھا لیکن یہ اعضاء تو خدائی جاسوس نکلے۔ یاد رکھنا میری بہنوں، اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی ہے، خدا کے لیے اسے ناکام مت بناؤ، اسے کامیاب کرنے کی کوشش کرو، گناہوں سے توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔